اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسا ایشوز پروگرام ہے ہمارا، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل شہزاد۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان تحصیل توسا میں کئی حوالوں سے معتبر شخصیت، جن کی خدمات نہ صرف سیاسی میدان میں ایک شاندار ورکر کے طور پر ہے، صحافتی میدان میں بھی ان کی خدمات موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ادبی حوالے سے بھی ایک معتبر نام زاہد عاصم لنگا۔ زاہد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، زاہد عاصم لنگا کا تعلق تحصیل توسا سے ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی حوالوں سے یہ ایک معتبر نام ہے، صحافت ہو، ادب ہو، سیاست ہو، ہر حوالے سے ان کی خدمات شاندار رہی ہیں، اور آج کل ان کا تعلق ایک فلاحی تنظیم پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل سے ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحافت، سیاست اور ادب کے بعد اب فلاحی کاموں میں بھی زاہد عاصم لنگا اپنے نام کا لوہا منوا رہے ہیں۔ زاہد عاصم، میرا سوال آپ سے اس حوالے سے ہے کہ پاک برٹش آرٹس کونسل جو ہے نا، یہ عرصہ 2 سال سے اپنے فلاحی کاموں میں مصروف ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، تو بیسیکلی اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سہیل شہزاد بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے توسا کے پلیٹ فارم پہ دعوت دی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، پاک برٹش انٹرنیشنل PBA، یہ وہ تنظیم ہے جسے بنے ہوئے بھی 2 سال ہوئے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا مقصد انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بہتری، ادب، فنون لطیفہ، سماجی کاموں میں خدمت کرنا۔ یہ تقریباً اس وقت بھی 50 ملکوں میں تقریباً کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں بھی اس کی تنظیم بنے 2 سال ہوئے ہیں۔ یہ تنظیم اپنے حوالے سے، اپنے منشور کے حوالے سے انتہائی متحرک تنظیم ہے، اور ہمارے جو بانی ہیں، سرپرست ہیں، ڈاکٹر یونس امین صاحب، وہ بیسکلی تو پاکستان کے ہیں، لیکن مانچسٹر میں ہمارا ہیڈ آفس بھی مانچسٹر میں ہے۔ زاہد بھائی، آپ نے کہا کہ 50 ممالک میں یہ PBA اپنی ثقافتی، ادبی، صحافتی، سیاسی اور فلاحی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ آپ کا تعلق توسا شریف سے ہے، اور آپ اس PBA میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ڈیرہ غازی خان کے عہدے پر اس وقت تعینات ہیں۔ تو میرا سوال ہے کہ توسا شریف، جس خطے سے آپ کا تعلق ہے، PBA توسا شریف میں کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے، یا مستقبل میں کوئی ایسے منصوبے جس سے عوامی طور پر کوئی فلاح کا پہلو نظر آ سکے؟ جی، سہیل بھائی، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس تھوڑے عرصے میں اس تنظیم نے ادب، فنون لطیفہ کے حوالے سے ادبی پروگرام کیے ہیں، اور اب بھی جاری ہیں۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ جب ہندوستان نے ایک قانون بنایا جسے میں کہتا ہوں لا قانونیت کا قانون، صحیح، جب کشمیر پہ غاصبانہ اقدام کے لیے اس نے یہ بھونڈی حرکت کی، تو توسا شریف نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے پہلے احتجاج کرنے والی وہ ہماری پاک برٹش آرٹس تھی۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والی ہماری تنظیم تھی۔ اس کے علاوہ ادبی، فنون لطیفہ، موسیقی، سماج کے وہ کام تو ہمارے جاری ہیں، جس کا ذکر میں اب کروں گا۔ آئندہ جو ہمارا منصوبہ ہے پوری دنیا میں ہوگا انشاءاللہ، پاکستان میں وہ شروع ہو چکا ہے، اور ان قریب DG خان ڈسٹرکٹ میں بھی ہمارا پروگرام ہے دسترخوان PBA کا۔ غریب لوگوں کے لیے PBA دسترخوان کھولے گی۔ اس کے علاوہ وہ قیدی جو جیلوں میں ہیں، اپنی قید پوری کر چکے ہیں،
وہ بیچارے غریب ہیں یا ان کا کوئی وارث نہیں ہے, وہ جرمانے پے نہیں کر سکتے, ان کی رہائی وہ بھی ہماری تنظیم اس پہ بھی کام کر رہی ہے. کچھ قیدی ہم نے رہا کروا بھی دیے ہیں, اور باقی انشاءاللہ جتنے ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان کو رہا کروایا جائے فی سبیل اللہ, تو ہماری تنظیم زید آصم بھائی, قیدیوں کے حوالے سے تو ایک مطلب اچھا اقدام آپ شروع کر چکے ہیں. مستقبل کے منصوبے کا آپ نے ذکر کیا, دسترخوان کے حوالے سے جو توسہ میں آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, تو نام سے تو جیسے مطلب ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی دسترخوان, کوئی کھانے کا پروگرام, کوئی یہ ہو, تو تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ بھئی غریبوں کی فلاح کے لیے, عوامی فلاح کے لیے, مریضوں کی فلاح کے لیے, مسافروں کی فلاح کے لیے کس قسم کا منصوبہ ہوگا؟ جی بہت اچھی بات ہے سہیل بھائی. جہاں تک تعلق ہے دسترخوان کا, تو ظاہر ہے اس میں غریب لوگ, آج کل جو پوزیشن ہے ہمارے معاشرے کی آپ کے سامنے ہے, غربت کی لکیر سے کتنے نیچے ہیں ہم لوگ, غریب لوگ بھی ہیں, مسافر بھی ہیں, مریض بھی ہیں. تو اسی حوالے سے میں ذرا دیر ہو رہی ہے مجھے کہ اس کا ناک نقشہ کیا, وہ کس پلیس پہ ہم اس کو شروع کریں, کس طریقے سے شروع کیا جائے. ہم راشن تقسیم کریں, ہم پکا پکایا کھانا تقسیم کریں, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے, مشاورت ہو رہی ہے. مشاورت انشاءاللہ میں اپنی ڈسٹرکٹ ٹیم کے ساتھ میٹنگ کر کے اس کی وضاحت. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ دسترخوان کے حوالے سے پی بی اے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کرنے والی ہے توسہ شریف میں, جس میں لوگوں کو یا تو راشن کے گھروں میں پہنچایا جائے گا, یا مسافروں, مریضوں, غریبوں کو کھانے کے اہتمام کیا جائے گا. یہ پہلے غالباً ہفتہ وار ہوگا, اور اس کے بعد کوشش پی بی اے کی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر بھی شروع کیا جائے گا. ناظرین, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زاہد عاصم لنگار مختلف حوالوں سے ایک مسلمہ حیثیت کے حامل شخصیت ہے, تو سیاسی حوالے سے بھی ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. زاہد بھائی, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خطہ راج سے تعلق رکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اس کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں انہوں نے اپنے علاقے کے لیے جو کام کیے ہیں, آپ ان سے مطمئن ہیں؟ سہیل بھائی, جہاں تک تعلق ہے سیاست کا اور ہمارے علاقے کی پسماندگی کا, یہ تو بہت گہرا موضوع ہے. توسہ شریف پنجاب کا حصہ تو ہے, لیکن سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ شروع سے. صحیح, بالکل. اور آپ کے سوال کا تعلق ہے موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر گورنمنٹ, ہر حکومت اپنے معروضی, فروعی, ثانوی, بنیادی حالات معاملات کے مطابق چلنا ہوتی ہے, اس کو چلنا ہوتا ہے. پہلے جو حکومتیں آئیں وہ خاندانی حکومتیں بھی تھیں, ایک بھائی وزیر اعظم, دوسرا بھائی وزیر اعلیٰ, تیسرا بھائی کوئی منسٹر, یا دوسری حکومت آئی ان کا بھی یہی حال تھا. یہ حکومت ان حکومتوں کے لحاظ سے کمزور ہے. یہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان خان بزدار پچھلے وزراء اعلیٰ کی نسبت کمزور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے, قطعاً یہ بات نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علاقے سے مخلص نہیں ہے یا پنجاب سے مخلص نہیں ہے, قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے. سردار عثمان خان بزدار فری ہینڈ ان کو اتنا نہیں ہے اس حکومت میں. پی ٹی آئی کی حکومت پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, وہ تو آپ صحافی مجھ سے اچھا جانتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے, یہ قیام پذیر کیسے ہوئی, وجود میں کیسے ہے, اس کی میجارٹی کتنی تھی, کیا تگ و دو کرنا پڑی اسے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک سردار عثمان خان بزدار کی وزارت اعلیٰ کا وہ جو دائرہ اختیار ہے اس وزیر اعلیٰ کا, اس کے اندر رہتے ہوئے یہ جو کام کر رہے ہیں, میں اپنی طرف سے اور اپنے علاقہ کی طرف سے انہیں اچھے لفظوں میں یاد کروں گا. جی, جس طرح وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں, زاہد عاصم لنگار کا یہ خیال ہے کہ بھئی وہ اچھے کام کر رہے ہیں.
یقینی بات ہے بہتری گنجائش ہر چیز میں موجود ہوتی ہے، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مزید ترقی بھی ہو۔ میرا ایک آخری سوال، جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زاہد آصم لگا کے کئی حوالے ہیں، ان کی شخصیت پرت در پرت کئی حوالوں سے جو ہے نا اپنی ایک پہچان رکھتی ہے۔ صحافتی طور پر بھی ان کی شاندار خدمات ہیں، توسا میں مقامی اخبارات کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، مختلف اخبارات میں کالم بھی لکھے ہیں، صحافت میں بھی ان کی شاندار خدمات ہیں۔ زاہد آصم مقامی صحافت، توسا کی مقامی صحافت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سہیل شہزاد بھائی، میں اسی دریا کی مچھلی ہوں۔ توسا صرف یہ نہیں کہ وسائل کے لحاظ سے پسماندہ ہے، جو علاقہ وسائل کے لحاظ سے پسماندہ ہو وہ ذہنی لحاظ سے بھی پسماندہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، اس شعبے میں توسا شریف میں پسماندگی میں نے نہیں دیکھی۔ اچھی بات ہے۔ جب پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں مقامی اخبارات نہیں تھے، تب توسا شریف سے اخبارات مقامی نکلنا شروع ہوئے تھے، اور اس میں توسا اب جو کام کر رہا ہے، شاندار کارکردگی ہے اس کی۔ المنظور ہفت روزہ، بلکہ وہ اب میں نے تو سنا ہے روزنامہ بن چکا ہے، بالکل روزنامہ بن چکا ہے، اور میں ان کے ایڈیٹر کو مبارکباد بھی پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی میرے دوست ہیں، اخبارات ہیں، میرے خیال میں وساخ ہے، منیر علی صاحب ہیں، اور صدائے سنگڑ وغیرہ ہے۔ تمام دوست اپنی اپنی وزارت کے تحت کوشش کر رہے ہیں علاقے کی پسماندگی کے خلاف جنگ لڑنے کی۔ میرا چونکہ تعلق رہا تھا مقامی صحافت سے، اب نہیں ہے، تو میں توقع کرتا ہوں آپ تمام دوستوں سے کہ توسا شریف میں صحافتی طور پہ کوئی خامی اور کمی آپ نہیں چھوڑیں گے۔ جی ناظرین، مقامی اخبارات چاہے جتنے بھی ہیں مقامی سطح پر مسائل اجاگر کرنے میں بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، یہ خیال ہے زاہد آصم لگا کا۔ بہت شکریہ زاہد آصم۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سہیل شہزاد اور ہمارے پیارے مہمان زاہد آصم لگا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔